الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سورۃ الانبیاء اس کی پہلی ہے 17ویں پارے کی پہلی ہے، سورۃ الانبیاء کی پہلی ہے اور پہلے رکوع کی آخری ہے. یہ سارے مضمون کا لب لباب ہے اور زندگی بھر ہو سکے تو زبانی یاد رکھ کر ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہر مرد عورت حاکم رعایا دیندار بدین عام خاص کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں دو درس دے چکا ہوں پہلی آیت پر اور تیسرا درس تھا اگلی آیات اور آخری آیت جو پہلے رکھو گے. یاد دہانی کے لیے دوبارہ ایک دفعہ دہرانے لگا ہوں. اختصار سے پہلی آیت کیا تھی؟ زبانی یاد ہونی چاہیے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ترجمہ کیا ہے؟ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں. یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھا ہوگا پڑھے لکھے آدمی نے. شکوہ دشمنی کی علامت نہیں ہوتا. شکوہ ہوتا ہی اپنوں سے، محبت والوں سے. دشمن سے آپ کیا شکوہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بچوں سے محبت ہے. ساری کائنات کی ماؤں کی محبت ہے اپنے بچوں سے. اس کا آپ تصور کریں وہ مل کر ایک طرف ہوں اللہ تعالیٰ کی اپنے ایک ایک بندے سے محبت. اس محبت میں محبت بھرا شکوہ ہے. اے میرے بندوں تمہارے حساب کا وقت قریب ہے اور تم لاپرواہی کر رہے ہو. میں نے اس کی دو تفسیریں بتلائی تھی. ایک تو یہ امت جو کہ آخری امت ہے، نبی کریم آخری نبی ہے، امت آخری امت ہے. جب سے کائنات بنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امتیں آتی رہی، نبی آتے رہے. ہر نبی امت کے بعد کسی نہ کسی نبی امت نے آنا تھا. اس نبی اور امت کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امت. اس کے بعد کیا 1500 سال کم و بیش نبی پاک کی بعثت کو اور اس امت کے سلسلے کو بھی شروع ہو چکے ہیں. اب روز بروز ہر سال ہر دن اب قیامت کے قریب آ رہے ہیں. تو قیامت قائم ہوتے ہی ہر ایک کا حساب ہوگا. قیامت کے دن کے پاک سوال ہر وقت پیش نظر رہنے چاہیے. جوانی کہاں کھپا دی حدیث میں آتا ہے. بڑھاپا کہاں گزارا، مال کن ذرائع سے جمع کیا، مال کہاں خرچ کیا، آپ نے علم پر کیا عمل کیا. کس کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، کس کو معلوم نہیں کہ سود حرام ہے، کس کو معلوم نہیں کہ جھوٹ حرام ہے، کس کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کا ساتھ دینا یا مسلمانوں پر حملہ ہو جیسے غزہ میں ہے اور مسلمانوں کا چپ ساتھ جانا صرف منافقت بھی ہے، بغیرتی بھی ہے، کمینگی بھی ہے. اور مسلمان ہونے کی کہیں قرآن حدیث میں تعریف نہیں ملے گی. قرآن حدیث کی روشنی یہ جو مسلمان پھر رہے ہیں نا یہ اپنی تعریف چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی تو کہا المؤمن كرجل واحد مستقائم واشتكى كله. مشرق مغرب میں کہیں مسلمان ایک کا مسئلہ ہو وہ پوری دنیا کے مسلمان اپنا مسئلہ سمجھیں. آنکھ میں درد ہو پورے جسم میں چین ہے، یہ مسلمان کی تعریف. یہ جو ٹس سے مسئلہ ہے نا کہ ساتھ والے ملک میں حملہ ہو جائے، ادھر ہو جائے، اپنا دایاں بازو کٹے بایاں بازو کٹے، ہمیں پھر بھی مزے سے پراٹھے ہضم ہیں، حلوے ناشتے بھی ہضم ہیں، ہم دیندار بھی ہیں، نماز روزے والے بھی ہیں، دینی اجتماعات میں شریک بھی ہیں، ہمارا ایمان اسلام بھی محفوظ ہے. یہ ہماری اپنی دعوے کی اندر قرآن حدیث میں مسلمان کو کہیں ذکر نہیں. آپ ڈھونڈے ابھی اگلی ہے بڑی عجیب. قرآن میں جو کا سورۃ آل عمران میں بھی ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمان کو اجازت نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے ایسی دوستی لگائے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. باقی اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر وقت کافروں سے لڑنا. کافروں کے ساتھ برابر کا تعلق بھی ہے. امام بخاری نے باب باندھے ہیں آپ کافر کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، اسلام کا نقصان ہو. ابھی غزہ والے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کل پرسوں کا بیان آیا ہوا ہے ایک بادشاہ نوجوان وہ ڈھیر کے اوپر پیڑوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہے لاشوں کے اوپر اور وہ کہہ رہا ہے اے امت مسلمان کے منافقوں
آیتیں پڑھ رہا حدیث ہے، اے امت مسلمہ کے وہ علماء اور دینداروں جو تم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو، اور آج اس ظلم پر اور اس ظالم کے ظلم پر تم چپ ہو. آج ہمیں تمہاری ضرورت تھی، تم نہیں بولے، نہیں دعوت کیا، نہیں میدان میں کھڑے ہوئے، نہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. کل قیامت کے دن تمہیں ضرورت ہوگی، ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے گریبان پکڑیں گے. پھر ایک ایک کہتا اور ایک حدیث کی روشنی سے یہ ڈھونڈے قرآن حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں کہ آپ کے اڑوس پڑوس سکے کھپے مسلمانوں پر اٹیک ہوتے رہے اور ملک عادت کی طرح کرتے رہے. اے مسلمان مومن تو نے کیا دیا؟ ہر ایک سے اس کی طاقت کے مطابق، فوجوں سے ان کی طاقت کے مطابق، حکومتوں سے اس کے حساب سے، مال والوں سے مال کے حساب. تمہارے آپ نے پراٹھوں میں فرق نہ آیا، تم نے ایک روٹی کم نہ کی، تم نے اپنی عاشی میں کمی نہ کی، تم نے اپنے پڑوس والوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو بھوک سے مرتا دیکھ کر تمہارے دل پہ چوٹ نہ لگی. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. تو قیامت کے دن کے 5 سوال ہیں، قبر کے 3 سوال ہیں. من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے؟ دین کا جواب وہ دے گا جس نے دین سیکھا ہوگا، دین پر عمل کیا ہوگا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کو رب ہونا کو جواب دے گا حدیث کی روشنی میں. جس نے ساری زندگی بازار شاپنگ کرتے، خریدتے بیچتے، دوستی دشمنی میں فیس بک استعمال کرتے، اپنی آنکھ اٹھاتے، جس نے اللہ کو یاد رکھا ہو، دوسروں کی وہ بیٹیوں کو نہیں جانتا ہو، سود اور رشوت اور حرام کے لقمے پیٹ میں نہیں جانے دیا ہو. جس کو یاد دنیا میں، مارکیٹ میں، خوشی میں، غمی میں، زندگی میں اللہ یاد ہے، اس کو قبر میں بھی اللہ یاد ہوگا اور فر جواب دے گا. جس نے ہر جگہ آپ کو بلایا ہے، اتنا پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے، اتنا بظاہر وہ دیندار کیوں نہیں ہے، اس کی قبر میں بولتی بند ہو جائے. ما تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کی روح اقدس دکھائی جائے گی، آپ کے بارے میں تعلیم متعارف ہے بتلائی جائے گی. کیا تیرا خیال؟ نبی پاک کے بارے صحیح جواب وہ دے سکے گا جس نے اپنی زندگی میں جوانی، بڑھاپے، مال، آمدن، خرچ میں، خوشی غمی میں نبی پاک کے طریقوں کو زندہ کیا ہوگا اور نبی پاک کی چاہت اور پسند والی زندگی کو آگے رکھا. ورنہ بخاری شریف کی حدیث سے منافق کیا کرے گا؟ منافق شک کے ساتھ بہکی بہکی باتیں کرے گا، مومن پورے وثوق کے ساتھ بولے. یہ 8 سوال، 3 قبر کے، 5 میدانے، یہ ہر ایک سے ہوں. اس کے علاوہ کسی سے اور زیادہ لمبی ہو سکتی جو قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہے. تو اس امت کے بعد چونکہ کوئی اور امت نہیں، آخری نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں. اب حضرت عیسیٰ کا نزول، حضرت مہدی کا ظہور، دجال کا قتل، یہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، یہ قیامت کی آخری اور بڑی بڑی نشانی. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی. مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے ہوں گے اور مسجد اللہ کے ذکر سے، امام سے خالی ہوں. اولادیں اپنے والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گے. آج مریم کا غام کا لڑکا پھر رہا ہے اور باپ گھر تڑپ رہا ہے، باپ کی خدمت کرنے والے کہاں؟ سہیلیاں اپنی سہیلیوں کو اہمیت زیادہ دیں گی، ماں کو کم دیں گی. دوست اپنے دوستوں کو اہمیت زیادہ دیں گے، اپنے باپ کو کم دیں گے. اور ممبروں سے قرآن حدیث کم بیان ہوگا اور اس پر جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. اور آج فتوے کون دے رہے ہیں؟ گلوکار، اداکار اسلام کی تشریح کر رہے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا. آج وہ ایمان اسلام کی تشریح کر رہے ہیں جن کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں 1.5 منٹ ہمارے پاس بٹھائیں، 1.5 منٹ بھی زیادہ ہے. کوئی وہ کسی طبقے کا ہو، صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا کلمہ سے نہیں کر سکتا اور وہ ایمان اسلام کی تشریح کر رہے ہیں. جہالت اتنی عام ہوگی اور جہل قسم کے لوگ حدیث نہ وہ سلو فنا سلو، وہ لوگوں کو غلط تشریح کر رہے ہوں. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ، آپ گلوکاروں کو بھی دیکھ لیں، اپنی مسجد کے سب سے بڑے دیندار علمبردار کو بھی دیکھ لیں. کوئی مسئلہ جو بہت بڑا فن خواہ بنا ہوا دین کا، وہ جاہل اتنا ہے کہ قرآن مجید کا تفسیر تو دور کی بات ہے، حدیثیں 7 لاکھ ہیں، 7 لاکھ حدیثوں پر نظر ہونا دور کی بات ہے، وہ 40 حدیثیں زبانی نہیں سنا سکتے. قرآن مجید کی کسی جگہ کسی ماہر عالم کو دکھائیں، وہ 2 آیتوں کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا. اور میں افسوس سے یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمیں یہ گلا گلوکاروں اور اداکاروں سے نہیں ہے، ہمیں اس امت کی ان دینداروں سے بھی گلا ہے. پوری زندگی قرآن کو نہیں سمجھا اور پوری زندگی قرآن سمجھنا ان کے ارادے میں بھی نہیں، اور وہ بات تو ٹھیک ہے. یہ قیامت کے نشان ہے. لوگ ان کو بڑا سمجھیں گے اچھی نماز، ہم آج وقت ہے ایسے ہی. کہا کہ نمازی دیکھ کر نماز اللہ نفل کرو، اچھی بات. وہ لوگوں کو مسئلے بھی بتلاتا پھر رہا. کتنے لوگوں پر دم آ گیا پورے گروپ پر، ہر ایک پر بکری سنگے، اب وہ چھپتا پھر رہا ہے، اب وہ چھپ پھر رہا ہے اور لوگ ہاتھی پکڑ رہے ہیں، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا بات سنو، تم نماز روزہ کرتے تھے، اچھی بات ہے، ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں تم لوگوں کو
کہ تم فتوے نہ دو، مسئلے نہ بتلاؤ. تمہیں کس نے کہا حج جیسے مشکل عمل کے مسئلے بتلاؤ؟ یہ تو عام عالم کو بھی نہیں آتے، بڑے ماہر عالم کو آتے ہیں. ایک حج کے موقع پر 12 سے لے کو حاجی آتے ہیں نا مینا عرفات سے واپس، مینا سے واپس کب آتے ہیں؟ 12 کو آتے ہی وہ سارے قافلے کو جوش دلا کر لے کر چلا گیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر ہوٹل سے، اور اس نے احرام بنوا کر عمرہ کرا. جبکہ 5 دنوں میں عمرہ حرام ہے، 8 9 10 11 12 13 کو. جب وہ عمرہ کر کے جلدی آ گئے نا 12 کو، داڑھی بھی رکھی، نماز کی جماعتیں نہیں کراتے. وہ بھائی بات ہے، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے. ہم مجبور ہیں کہ ہم نام نہیں لے سکتے کون لوگ یہ ہمارے ہوٹل میں جو واپس سب کو خوش کرتے آ رہا ہے. کوئی میں نے تو ہم نے تو سالوں میں کیا کر لیا، 1 کو ملا 2 کو ملا 4 کو ملا، یاد ہے یہ میرے ساتھ. جب بات میرے تک آئی ہوئی آج کے دن تو عمرہ حرام ہے، جو عمرہ دے گا ہر ایک پر بکری لازم. اب کئی لوگ حاجیوں کے واپسی کا ٹائم ہے، پیسے ختم. اب اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، چھپ رہا ہے پیچھے. جاؤ کسی عالم سے پوچھو، طے شدہ بات ہے کہ پورے سال میں عمرہ کر سکتے ہیں، 5 دن میں عمرہ وہ لوگ حرام ہے. جیسے عید کے 2 دنوں میں روزہ حرام ہے. اب وہ بغیر دیندار تھا، دین کے شوق میں کیا، لیکن دین سے، دین کے علم سے جائے. اس لیے ہر بندے داری اور پگڑی والے اور ہر امام اسلام کرنے والے سے کبھی قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح اور مسئلہ نہ پوچھنا. وہ بھلے وہ کوئی وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، بہت اچھا بزنس مین ہو، آرمی سے وہ کرنل صاحب ریٹائر ہو، تم اپنی جگہ سب کچھ ہو، لیکن قرآن حدیث کے اسپیشلسٹ نہیں ہو. اگر آپ مریض کو حالات کو چیک نہیں کراتے، اسپیشل ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اگر گاڑی کا انجن ہر آدمی کے سامنے نہیں کھلواتے، ماہر مکینک کو کھلواتے ہیں، تو قرآن حدیث کی تشریح کا کرے بولے. ضروری دین کی باتیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابیں جو کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی پڑھ کر سنا دے، عمل کرے. جہاں مسئلہ پیش ہے علماء سے پوچھے، امید ہے کہ بخشش ہوگی. ایک بہت بڑی خطرناک قیامت کی نشانی ہے، گانا عام ہو جائے. آج گاڑی میں گانا، گھر میں گانا، موبائل میں گانا. آپ کسی جگہ کسی آبادی کے لوگوں کو روک لیں، قرآن کم لوگوں کو آتا ہے، قرآن کم سنتے ہیں گانا جانا. تو یہ جو قیامت کی نشانیاں آ گئی، تو گویا قیامت آ گئی، تمہارا حساب قریب آ گیا اور تمہیں پرواہ نہیں. یہ اللہ شکر کر رہا. یہ بڑی عجیب آیت ہے، مہینوں سالوں اس پر بولنے کی ضرورت. قیامت قریب آ گئی، تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا اور تمہیں پرواہ نہیں. کتنے ہیں آپ اپنے بیٹوں کو بٹھائیں، بیٹیوں کو بٹھائیں، گدار والوں کو بٹھائیں، حکومت والوں کو بٹھائیں، کتنوں کو یہ فکر ہے کہ ابھی قیامت آتے کون سی زندگی اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. یہ غفلت ہے. دوسرے غفلت کیا ہے کہ جس انسان کی موت آ گئی، من مات فقط قامت قیامت ہو، وہ مرا اور اس کی قیامت. وہ بڑی قیامت تو بعد میں آتی، جو مر رہا ہے اس کی قیامت یہی. اور موت کا چکے پتہ کوئی نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے جوان بوڑھے کو، اور اسے پرواہ ہی نہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا ہاتھ تو نہیں مارا، کسی کو گالی تو نہیں، کسی کو نجائز تھپڑ تو نہیں مارا، پتہ نہیں موت کب آ جائے، ابھی نکلتے بہر آ جائے، کل پر کیوں ٹال. آج ہی معاملہ کلیئر کر. ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید ہمیں صحیح نہیں آتا، آج ہی موت آ جائے تو کیا کرے گا. قرآن مجید آتا ہے تو سمجھا نہیں، کب موت آ جائے تو کیا کرے گا. مالی معاملات ہمارے کیسے، فرائض فرض نمازیں، فرض زکات، روزہ ہمارے ذمہ بالغ ہونے کے بعد کوئی رہا ہوا تو نہیں. 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے. میرے گھر میں کوئی ایسا بالغ بچہ، بچی، بہو، بیٹا، داماد ایسا تو نہیں کہ وہ بالغ ہونے کے باوجود اس کے ذمہ نمازیں. کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کا، کتنے خامد ہیں اپنی بیویوں کا، ذرا محاسبہ کر رہے ہیں کہ بھی تمہارے ذمہ جو شرعی روزے ہیں رہتے تو نہیں. کتنی مائیں کم موت آ جائے تو کیا ہو رہا. شادی کرتے ہیں، ناخن پالش ایسا ڈیوٹی پارلر پر حرام پیدا جب سے آیا چلو ایسا ایسا لگاتے ہیں جس سے نہ میاں پاک ہوتا ہے نہ لڑکی پاک ہوتا ہے. ان کی نئی زندگی کی بنیاد ہی ناپاکی سے. اب کہتے ہیں پھر یہ بچہ چھوٹا ہے تو بڑی مستی ہے، جب 18-20 سال کا ہوتا ہے تو باپ جو ہوتا ہے بوڑھا، وہ مسجد میں آتا ہے، بیٹا سارا کرکٹ میں ہوتا ہے، یہ دلی میں ہوتا ہے، یا فیس بک پر ہوتا ہے. اب وہ بیٹے سنتے نہیں، باپ کہتا ہے یا ہلدی کو تعویذ دے دو، وہ پھونک مار دو، کسی نے جادو کر دیا. کسی نے کوئی جادو نہیں کیا. جتنی یہ جادو کی کہانیاں ہیں، اکا دکا جادو ہو سکتا ہے، یہ تعویذ گنڈے والے بیروپی، یاد رکھو یہ سب شیاطین کا جال بنے ہوئے ہیں. سب سے بڑا تعویذ وہ ہو چکا ہے جو تو نے اپنی نئی زندگی کی ابتدا حرام کر دی. تو میرا جادو ہو گیا، تو پھونک مار دو. وہ مداری لوگ ہیں جو کالا بکرا لاؤ، سفید بکرا لاؤ، زعفران لاؤ، ہم تمہارے مقدر میں لگتے ہیں، ان کا اپنا مقدر کالا ہے، تمہارا کیسے. ہم غور کریں، موت کا فرشتہ تمہارے سر پر ہے اور تمہیں احساس کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہا ہے. ذرا سن لیا، سو لیا، بولو اس ایپ کو پڑھاؤ گے سب بچوں کو، دوستوں کو بولو ترجمہ سے تو کر لو گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ سنو. لوگوں تمہارے حساب کا وقت اور تم غفلت میں، اور آگے غفلت والوں کی نشانیاں، وہ دین کی بات سنتے نہیں،
غفلت والے قرآن سنتے نہیں، غفلت والے قرآن سمجھتے نہیں، وہ اگر سنیں اور بیٹھے بھی تو دل کے کانوں سے نہیں سنتے، اور وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی بری کھاتے کیوں ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں، اس قسم کی فضول باتیں جو کرتے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ کون ہیں؟ بولو آپ ہم چکے ہیں غفلت والے، جس کو اپنی موت یاد ہے، اپنی قبر یاد ہے، اپنا معاملہ اس کے سر پر کھڑا ہے، اس کو فضول باتوں کی فرصت ہی نہیں ہے۔ آخری آیت آپ نے یاد رکھنی، رکوع کی، اور ان دو آیتوں کو میری درخواست ہے کہ کبھی نہیں بھولنا، بیچ والا رکوع میں نے سارا چھوڑ دیا، آخری آیت ترجمے کر دیا ہوں، میں اگلی بات کہنے لگوں، اس آیت کو پھر سننا جو میں کسی دفعہ سنا کر یاد نہ کیا، کسی کو یاد ہے زبانی؟ میرے سارے سامنے سارے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے کام سنتے ہیں، بہرے نہیں ہیں، اور اگر بولنے کی توفیق ہے، گونگے نہیں ہیں تو بولو نا بھائی۔ آخری آیت کیا پڑھا کر گیا تھا؟ مولوی صاحب ہی بول رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے یار، آپ کے سامنے رکوع یار خوش تو مولوی صاحب، دو مولوی صاحب، یہ بات حاجی والے سارے کہاں بھی مسلمان ہو، اللہ کے بندے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو بابا دادا بن گیا، بیوی بچے ہیں، آخری آیت کو نہیں پڑھ سکتا، اس کا پڑھائی کی انا للہ و انا الیہ، سارا رکوع غفلت کے بارے ہے نا، اسے غفلت کہتے ہیں، خاموش، اسے غفلت کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی ہے اور سنائی ہوئی ہے اور بلوائی ہوئی ہے، آپ میں سے کوئی ایک پوزیشن میں نہیں، پھر میں ابھی کہہ رہا تھا 1.5 منٹ میں فارغ کر، آپ سارے پڑھے لکھے نہیں، آپ عمریں کہاں، اور فرشتہ تو سر پر ہے، اور پچھلے ہفتے پڑھا کر ایت میں نے زبانوں سے کہلوائی، آخری ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، دیکھ لو پھر دوبارہ، یار بولو تو صحیح، میں جا رہا ہوں، لقد انزلنا، بولو لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کی پہلی اور آخری آیت، پہلے رکوع کی کبھی نہ بھولنا، اللہ کی قسم یہ دو آیتیں اگر ہر مسلمان اپنا وظیفہ بنا لے تو پوری زندگی اس کو بہترین نہیں دیں گی، فرش پر چلتے ہوئے اس پر طلب کروا دیں گی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، ہم پڑھ کر بھی ہمیں یاد ہے۔ پھر سن لو، میں یہ بار بار دو آیتیں کیوں سنا رہا ہوں، اللہ نے اور بہت کچھ رکھا ہے قرآن حدیث میں، کچھ بھی نہ ہوتا تھا، یہ دو آیتیں ہمیں جگانے کے لیے کافی تھی۔ شمشیر توجہ ہے، آخری آیت توجہ ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا، الیکم ہے کم جمع کے لیے، اللہ تاجروں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، مزدوروں کو، علماء کو، دینداروں کو، حاجی نمازیوں کو، پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں لقد انزلنا، ہم نے اتاری، الیکم تمہاری طرف، کتابا ایک کتاب، کون سی کتاب ہے؟ فزکس کیمسٹری ہے گھروں میں؟ نہیں تو ہے گھروں میں؟ کبھی زندگی میں دیکھی، کبھی پڑھی؟ سننا ذرا، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے آخری بات کیا کہہ کر دیا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، اے ساری کائنات کے سارے انسانوں، اے صدر و وزیر و جوانوں بوڑھو، تمہارا ذکر قرآن میں نے نام بھی لیے، اب چوری انور کو فکر ہو کہ میرا ذکر کہاں، حاجی یاسین کو فکر ہو کہ میرا ذکر کہاں، محمد اکرم کو فکر ہو کہ میرا ذکر کہاں، آپ کے بھی بچوں کو ہمارا ذکر کہاں، اس لیے میں پھر کہہ کے جا رہا ہوں، اس قرآن کو کھول لینا، آیت کو کھول لینا، اور کچھ بھی یاد نہیں تو پہلی اور یہ آخری ہے، بھی بچوں کو بٹھا کر سنانا، جو دوست ہیں مارکیٹ والے ہیں، دفتر والے ہیں، کاروبار والے ہیں، ان کو بٹھانا، دوستوں اور اس قرآن میں اللہ پہلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا حساب کا وقت قریب ہے اور تمہیں پرواہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری طرف میں نے قرآن اتارا اور تمہارا اس میں ذکر ہے لیکن تمہیں پتا نہیں ہے، یار یہ اللہ ہمیں سے شکوا کر رہا ہے، اور ہم اپنا ذکر ڈھونڈیں، کیسے ذکر ملے گا بھائی؟ محمد انور لکھا ہوا نہیں ہوگا، طفیل لکھا ہوا نہیں ہوگا، پورے قرآن میں مومن کی زندگی بیان ہوئی ہے، جا بجا مومنوں کی نشانیاں سورۃ بقرہ کے پہلے صفحے، پھر منافقوں کی نشانیاں، پھر کافروں کی نشانی، سورۃ المومنون کے پہلے صفحے میں مومنوں کی نشانی، سورۃ فرقان میں آخری رکوع میں مومنوں کی نشانی، اور 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی نشانی، منافق نماز کے لیے سستی میں جاتے ہیں، منافق دین اور دنیا کا جب ٹاکرا آتا ہے تو دنیا کو آگے رکھتے ہیں، دین کو پیچھے کرتے ہیں، منافق بزدل ہوتا ہے، جب مسلمانوں پر کافر اٹیک کرتے ہیں تو منافق خاموش ہو جاتا ہے، جب کافروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس نشانی میں اپنی امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو اور لاٹھی سٹے والوں کو، انہوں نے سارے بجٹ کھائے گا ان کا، آپ ان کا منع کرو، نشانیاں دے کے کام کریں۔ قرآن کہتا ہے مومن جھوٹ کبھی نہیں بولتا، مومن سورۃ المومنون میں کہ مومن نماز میں غفلت نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے مومن کی نماز میں دھیان ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے مومن امانتدار ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ میں 18واں پارہ بول رہا ہوں، مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن وہ ہے جو بے حیا نہیں کسی کے وہ بیٹی کو نہیں دیکھتا، تو جو دوسروں کی وہ بیٹی کو جھانک رہا ہے یا خوش کرتی ہانک رہا ہے، اس کا مومنوں میں تو ذکر نہیں۔
قرآن کہتا ہے مومن مسلمان کو نقصان پہنچا کر کافروں سے دوستی نہیں کرتا. اور غزہ والے کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں لیڈروں حکمرانوں کی خاموشی نے ہمیں قتل کروایا. انہوں نے خاموشی کا رویہ اختیار کر کے یہود و نصارہ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دل تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. چپ، وہ جری ہو گئی. ڈھونڈو نا قرآن میں ذکر اپنا. تو آپ بتلاؤ جو ہماری بہو نماز نہیں پڑھتی، جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کا مومنوں میں تو ذکر نہیں. جو ہمارا دماغ، جو ہمارا وزیر بے نمازی ہے، اس کا مومنوں میں ذکر نہیں. بولو نہیں. تو جو دودھ میں ملاوٹ، محکمے میں ملاوٹ اور کاروبار میں ملاوٹ، ہر جگہ خیانت، ہر جگہ چوری، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، محکموں کا چور، خزانوں کا چور، آنکھوں کا چور. قرآن نے جو مومن کو زندگی بیان کی، اس میں اس کا ذکر نہیں. اس کا ذکر تو چوری، جھوٹ، بددھیانتی اور جب جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے. قرآن حدیث میں اس کا ذکر گناہ کو ہے، مومنوں میں نہیں ہے. بولو بھائی نہیں ہے. تو قرآن میں جا بجا مومن کا ذکر بھی ہے اور منافق کافر کا ذکر بھی، جا بجا دوستی کا ذکر بھی ہے اور جنتی کا ذکر بھی. تو ہم نے جیسے شیشہ دیکھتے ہیں کہیں دھبا تو نہیں لگا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں کہ ہمارا ذکر کن نے. اب جس کو وہ حدیث والی مست اپنے تحقیق کے نفروں پر میں شراب پڑھتا ہوں، میں دینی اجتماع میں گیا تھا، میں نے اتنا مال خرچ کیا. اور تو نے تو تجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں، تو قرآن کا اپنے آپ کو ڈھونڈے گا کیسے؟ اور جو باقی نماز روزے سے فارغ ہیں ان کو کیا پتہ؟ تو اس آیت نے کیا کہا؟ تمہارا قرآن میں ذکر ہے، تمہارا قرآن میں ذکر ہے. اچھا میرے آپ دوست ہیں اور پیارے، اور مجھے جلدی بھی ہے، میں نے جانا جامع شریف میں اجتماع ہو رہا ہے، مجھے شرکت کرنی ہے. سچی سچی بتلاؤ 10-20 بندے ہاتھ کھڑا کریں گے آج یاسین صاحب سے شروع ہو جائیں آپ سب کہ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قرآن میں تمہیں پتا. سچی سچی بتاؤ میرے اس درس سے اور پچھلے درس سے پہلے کبھی آپ میں سے 10-20 لوگ میں سب چننا چاہتا ہوں جنہوں نے زندگی میں 50 سالوں میں 60 سالوں میں یہ سوچا ہو کہ ہم نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا اور انہوں نے ڈھونڈا ہوا، وہ کھڑا کرے ہاتھ. میں جاتے جاتے ہو سکے تو ہاتھ ملاتے جاؤں. جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو، یہ جو ہم نے نہیں ڈھونڈا اس کا نام غفلت. اور یہ اللہ گلا کر رہے ہیں پہلی ہے. وہ غفلت کیا ہے؟ چپتائی لیب پہ جاؤ، آغا خان پہ جاؤ اور کسی اور پہ جاؤ، وہ آپ کے معمولی ٹیسٹ کرتے کرتے بھی 1-2 لاکھ خرچ کروا دیں گے. ایسا ہے جی. اور ان ٹیسٹوں کے بعد موت نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ موت آتی ہے. ڈاکٹروں کو بھی آتی، بولو آتی ہے. لاکھوں روپے ہم لگا رہے ہیں اور موت سے پھر نہیں بچ رہے. اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن جو ہمیں رپورٹ دے رہا ہے، اور قرآن کے خادم آپ کو فری میں رپورٹ دے کر جا رہے ہیں ٹیسٹ، اور اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں. اور اس ٹیسٹ میں اگر ہم کلیئر ہو گئے اور رپورٹ دے کر ہم نے اپنی خرابی کو دور کر لیا تو پھر مسکراتے ہوئے قبر میں اور مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے. فرش کریں گے، عرش پر تذکر ہوں گے. مریں گے تو فرشتے استقبال کریں گے. حشر میں پہنچا صاحب کے فرشتے سے پکار اٹھے محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. یہ ہے قرآن. چلو مجھے گلا ہوتا کہ عام کوئی داڑھی منڈا اور عام جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا اس کو تو پتہ نہیں ہے قرآن میں ہمارا ذکر کہاں. جتنے آپ داڑھی والے حاجی نمازی بیٹھے ہیں آپ کو تو کم سے کم دیندار ہیں، معاشرے میں نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں. آپ کو تو قرآن سے اتنا تعلق ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کو پتہ ہو کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں. یہ بات میں آخر میں کہہ کے میں چھوٹی جا رہا ہوں. یہ قرآن اللہ کا ہے، سچی بولو. اور یہ جو لوگ میرے دائیں میں بیٹھے ہیں یہ معاشرے میں عام لوگوں سے نیک سمجھے جاتے ہیں. جو کسی دعوت کے اجتماع میں چلے جاتے ہیں، جو سراج الچلے میں چلے جاتے ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، جو قرآن میں بیٹھے ہیں، وہ معاشرے کے کون لوگ سمجھے جاتے ہیں؟ یار بولو. یہ کوئی تو ناچ گانا کر رہے ہیں، کوئی ڈھول ڈماچا کر رہے ہیں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو نیک نہیں سمجھے جاتے. لیکن یہ لوگ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ اگر امت کے نیک لوگوں نے بھی قرآن کو نہیں سمجھنا، دینداروں نے، تو پھر آپ بتلا دو یہ گلوکاروں نے سمجھنا ہے، کافروں نے سمجھنا ہے، ہندوؤں نے سمجھنا ہے، بھینسوں نے سمجھنا ہے، جانوروں نے سمجھنا ہے، کتوں نے سمجھنا ہے، بندروں نے سمجھنا ہے. پھر ہے کن کے لیے ہے تقریر کے بعد؟ جب امت کے دیندار لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، جن کی ذمہ داری اس قرآن کو مشرق سے مغرب تک پہنچانا ہے. ایمان قرآن کی دعوت. علم سب سے بڑا قرآن ہے اور عقیدہ سب سے بڑا ایمان ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہم نے غیروں سے گلہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھوت سوار ہے کہ ہم دیندار ہیں اور ہمارا عملی طور پر رویہ یہ ہے کہ دعوے نامی لڑ رہے ہیں، زندگی بیت رہی ہے، ہمیں نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ قرآن مجید کی مومنوں کی زندگی معلوم ہے، نہ منافقوں کافروں کی، نہ ہم نے کبھی ڈھونڈا ہے، نہ اس کا ارادہ کیا. چلو آج اتنا ارادہ تو کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اپنا ذکر ڈھونڈیں. انشاءاللہ
کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ سارا کرتے ہیں ارادے سے نکلے. اچھا کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا بھی ذکر ڈھونڈیں؟ فرض بنتا نہیں بنتا؟ بیوی بچوں کے لیے سبزی لے کر آنا، ان کے لیے گھر بنانا، ان کی شادی کرنا اور ان کے لیے کپڑے جوتے علاج کرنا اگر ہمارا فرض ہے اور ہم نے اس کو سمجھا ہے تو بیوی بچوں کا قرآن میں ذکر ڈھونڈنا اور ان کو جنت سے بچا کر جنت میں لے جانا ہمارا فرض ہے. اچھا اپنے دوستوں کو، اپنی برادری کو اور اپنے اڑوس پڑوس کو جن کی خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ان کو کس نے بتلانا ہے اور کس نے ان کو جگانا ہے اور سمجھانا؟ ارادہ کرتے ہو اگلے ہفتے میں آؤں گا، شاید اگلا ہفتہ چھٹی ہو جائے سے اگلے ہفتے آؤں گا تو پھر میں کہوں گا ہاں بھی 15 دن موقع ملا تھا اور ایک قرآن کی آیت 2 ہفتے میں سنا کر گیا تھا کہ تمہارا ذکر قرآن میں ہے لیکن تمہیں پتا ان 15 دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈا، بھی بچوں کو ساتھ بٹھایا. ایسا خوشک عشق نہیں چلے گا. خوشک عشق آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، آپ بچوں سے بھی کریں گے، کون سنے گا؟ بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، سردیاں آ رہی ہیں، آپ بچوں سے جوڑا لے دیں. ٹھیک ہے، پہلے ایک کام کرو، یہ کچھ لو دو، قرآن مجید میں اپنا ذکر ڈھونڈو اور بچوں تمہیں آئس کریم کھلائیں گے، جی تمہیں اچھے سب پیٹھے کا حلوہ کھلائیں گے تو تمہیں پسند ہے. پہلے قرآن مجید میں اپنا کیا ڈھونڈو جی. اب آپ ان کی خواہش بھی پوری کر لیں گے اور قرآن میں ذکر بھی ڈھونڈوا دیں گے. اور اتنے تو جب وہ دیکھیں وہی یہ تو منافقوں میں ہمارا ذکر آ رہا ہے، وہی یہ تو دوزخ میں جانے والوں میں آ رہا ہے، تو آپ کے کہے بغیر وہ خود توبہ کر رہے ہوں گے. اور اگر مومنوں میں ذکر آ رہا ہوگا تو وہ خوشی خوشی میں پڑھ رہے ہوں گے، آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے. قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کے زنگ کا علاج ایک قرآن ہے اور ایک موت ہے. حدیث اور یہ فضائل اعمال میں بھی حدیث سے گزری کسی کے دل کی وجہ سے کہ تمہارے دلوں کو کہنا جاتا ہے اور اس کا علاج وہ کیسے علاج ہے قرآن. ہم اس پر مست ہوئے بیٹھے ہیں کہ بس قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ساری زندگی گل پڑھتے رہتے ہیں. ارے قرآن کا صحیح پڑھنا، بار بار پڑھنا اور قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا، یہ دل کو صاف کرے گا. آپ کی آنکھوں میں رلائے گا، آپ کو ترائی میں رلائے گا، آپ کو مجمع میں جگائے گا، آپ کے بچوں کو جگائے گا. آپ دوست کو بٹھا لیں، وزیر کو بٹھا لیں، اپنے دینی ساتھیوں کو بٹھا لو اور یار آج 15 منٹ کا مذاکرہ کیا تو قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں. ہم کہاں قرآن مجید یا یہودی کی زندگی بیان کر رہا ہے، عیسائی کی کر رہا ہے، کافر کی کر رہا ہے، منافق کی کر رہا ہے، دوستی کی بیان کر رہا ہے، یا جنتی کی بیان کر رہا ہے، مومن کی بیان کر رہا ہے. خلاص ہم نے اس کو دیکھتے جانا، لیکن اس دیکھنے کے لیے تھوڑی سی قرآن کی سمجھ چاہیے. ہم کہتے ہیں درس میں آ جایا کرو، پیسے تو آپ کے خرچ نہیں ہوتے اور انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھتے رہو گے تو جلدی سے آپ کو قرآن پاک میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا نصیب ہو جائے گا. نہیں آنا چاہتے کوئی بات نہیں، تو کسی جید عالم مفتی کے مشورے سے قرآن مجید ترجمے والا لے لو اور تھوڑی سی تفسیر لے لو اور کچی قلم سے نشان لگا لو، رکوع 2 رکوع روزانہ پڑھو اور ترجمے سے پڑھو. جہاں کوئی شک شبہ ہو جائے وہاں کسی جس عالم پر اطمینان ہے اس سے رابطہ کر کے مشورہ کرو. تو یہ جو آج میں نے 2 آیتیں پھر دہرائی ہیں، پہلی اور آخری، کہ تمہارا قرآن میں ذکر ہے لیکن تمہیں پتا جو باتیں اس پچھلے رکوع میں اختصار سے بیان ہوئی ہیں انہی کا ذکر اگلی 3 آیتوں میں جو میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں اس میں ایک بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو تم غفلت میں ہو، تمہارا قرآن میں ذکر ہے تمہیں پتا نہیں. دیکھو اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں ایسی وہ مال دولت حکومت پیسے کے نشے میں بدماش بنے رہے. میری طرف دھیان دینا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں. ہماری نصیحت کو انہوں نے نہیں سنا. ہمارا پیغام سنانے والے نبی جب ہماری نصیحت کی باتیں سناتے رہے انہوں نے سنی نہیں، سنی ہے تو انہوں نے دھیان نہیں دیا. جب مسلسل کوئی نصیحت نہیں سنتا اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر دھیان نہیں دیتا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی گردن مڑواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو. حضرت نور علیہ السلام سمجھاتے رہے بولو. 3 بیٹے صاحب ہاں جعفر اور ان کی بیویوں نے بات مانگی، 40-50 اور لوگوں نے سنی. ایک بیٹے کی نام نے نہیں نصیحت سنی ان کی اور پوری قوم نے سنی. اللہ نے سیلاب کے عذاب میں سب کی گردن مروڑ دی. حضرت یہود سمجھاتے رہے، کچھ لوگوں نے بات مانی، لکیر کھینچی، وہ حصہ عذاب سے بچا ہوا ہے. 7 راتیں 8 دن ایسا طوفان آیا، اوپر اٹھا کر پھٹک کر پھینک دیا، ان کے ٹوٹے پڑے، آندھی آئی اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. انہوں نے نصیحت نہ سنی، حضرت یہود کی نصیحت نہ سنی، بدماش بنے رہے، اللہ نے گردن مروڑ دی. دھیان ہے جی بولو دھیان ہے. حضرت شعیب آئے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نے حوالہ دیا. حضرت شعیب آئے، ان کی قوم کی بدماشی کیا تھی؟ کوئی خیانت، چوری، لوٹ مار، جگہ ٹیکس. یہ جو ہمارے لیڈروں نے گھٹ لگائی ٹیکس 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 ٹیکس، یہ غلام ہے کافر. کہتے ہیں کہ وہ یورپی ممالک سارے بڑا ٹیکس دیتے ہیں. بھائی کافر کے لیے ٹیکس ہے، کافر کے لیے نہ مشر ہے نہ زکات ہے، وہ ٹیکس دیں گے. اور مسلمانوں تمہارے مشر زکات ہے.
اجرت کا پتہ کوئی نہیں، وہ صحیح دیتے نہیں، اور ٹیکس دبا 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 کر مار مار کر معیشت کر دیوالی۔ تو یہ لوٹ مار کرتے تھے کون؟ قوم شعیب والے، حضرت شعیب ان کو سمجھاتے تھے، اور یہ قوم کے وڈیرے ہمیشہ مخالفت کرتے۔ آپ 8ویں پارے کا آخر اور 9ویں کا شروع پڑھیں، وہ کہنے لگے مولوی شعیب تو ہمیں سمجھاتا ہے، تجھے ہم بستی سے نکال دیں گے۔ جیسے آپ کے بگڑے ہوئے نمازیوں کا کیا حال ہے، امام اگر ان کو کھڑی باتیں کرے مولوی نصیب کو دے، علماء اچھا اچھا کھڑی بات کریں تو حکام کہتے ہیں پر کیس لگا کر ان کو اندر پھینکا۔ جی اللہ نے کہا اچھا جو میرا راستہ بتانا ہے تو ان کو بستی سے نکالنا ہے۔ جب اس حد تک ضد آ جاتی ہے پھر اللہ چھوڑ کے پوری قوم انتظار کر رہی ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہیں، گھروں سے بہر ایک بادل بنا، سارے بھاگ کر گئے کہ یہ بادل کیا ہوگا، بارش برسے گی، اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ آیا، سارے کے ہی ماں گردنیں مروڑ دی گئی، اور حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے، ہود اور ان کے ماننے والے بچے۔ ارے لوط کی قوم بدکار ہو چکی تھی، جیسے آج کل بدکاری عام ہے، پارکوں میں کیا، کوبہ خانوں میں کیا۔ آپ کے اسلامی ملکوں میں بدکاری آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ آپ کسی سے پوچھو، آپ کا وزیر کہتا تھا، وزیر اس کو کسی نے شادی کرو، شادی نہیں کی، ساری حکومتوں میں کھیلا۔ وہ کہنے لگا جب دودھ مل جاتا ہو مارکیٹ سے تو بحث کرنے کی ضرورت کیا، ایسے بغیرت۔ کہنے لگا کہ جب بدکاری مل جاتی ہے، جب تک دل چاہے نئی عورت مل جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے نکاح کرنا۔ قوم لوط بے حیا بنی، یہ بے حیائی کر کے ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ آپ جس کو سب سے زیادہ اپنے دلوں میں شریف سمجھتے ہیں، وہ اپنے عملے اور اپنی پارٹی کے ان کو دیکھنے گیا، ایک کی گڈی اچھی لگی اور اس نے بائی آرڈر ادھر سے طلاق کروا کر اپنے نکاح دینا خیالی، اور آپ سمجھتے پھر لوگ سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ان کی حیا کا حال ہے۔ یہ قوم کے بچوں کو حیا دیں گے؟ ذرا بولنا نہیں، آپ نے جاگنا نہیں، آپ ڈرتے بھی بڑے ہیں جی۔ تو قوم لوٹ کی یہ کرتے ہیں، اور حضرت لوط سمجھا رہے تھے، انہوں نے سنی نہ سنی، اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کر ساری قوم کی گردن مروڑ دی۔ آج کا سبق کیا ہے یہ میں بھی سناتے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، پہلے تم سے پہلی امتیں، پہلی قومیں ہمارے نصیحت کرنے والے ان کو سمجھاتے رہے، وہ انبیاء تھے، ہم سمجھاتے رہے، جب انہوں نے نصیحت نہ سنی اور دھیان نہ دیا ہم نے ان کی گردنیں۔ جب ہمارا عذاب آنے لگتا تھا نا، پہلے سنتے نہیں تھے، پھر وہ بھاگ کر بستیوں سے شہروں سے گائے نکل جاتے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم کھینچ کر ان کو واپس لاتے تھے۔ جن کوٹھیوں میں، جن بنگلوں میں، جن رہائشوں میں، جن محلوں میں، جن بستیوں میں تم نے عیاشیاں کی، ہم تمہیں وہاں ہی مروڑیں گے۔ بھاگ کر کہاں نکلتے ہو؟ تمہیں وہاں مروڑیں گے تو تمہارا واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نصیحت بنے گا۔ ابھی میں نے جو چند قوموں کے واقعات سنائے، یہ کسی دوسرے خطے میں جا کر مرے جو نہیں جگہوں پر؟ بولو بولو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب پہلے سنتے نہیں تھے ہماری، جب ہم نے گردن مروڑی تو پھر کہہ رہے تھے انا کنا ظالمین، اے اللہ ہم مجرم، ہم مجرم۔ فرمایا اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا۔ یہ جتنے سب بدماش میں پھر رہے ہیں، جب قیامت کا سورج طلوع ادھر سے ادھر ہوگا، جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے، آخر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تو فرعون بھی توبہ کر رہا تھا۔ آمنت انہ لا الہ الا آمن بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، اور حضرت جبریل بھی منہ میں مٹی دے رہے تھے، ظالم اب تک تو مانا نہیں، اب ایمان مان کر رہا۔ آخری بات اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کا پھر کیا کیا، حسیدہ، جیسے کھیتی کٹی ہوئی دیکھی کبھی کسی نے ذمہ دار ہو، چاول منی کی فصل دیکھی ہے، پہلے لہرا رہی ہوتی ہے پھر کٹی ہوئی، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوں جیسے کھیت کٹا پڑا ہوتا ہے، ہم نے پہلی امتوں کے بدماشوں کو جنہوں نے ہماری نصیحت پر دھیان نہیں دیا، ہم نے ان کو نشانہ گر بنایا۔ میں جملہ لے کر جا رہا ہوں، میرے جملے کو سن لینا، میرے ساتھ جملے کو سنیں۔ جو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو دل کے کانوں سے سن کر نصیحت کو لے لیتے ہیں، وہ زندگی نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو دل کے کانوں سے سن کر لے لیتے ہیں، وہ نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بولو نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں، بولو نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نصیحت کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، علماء ہیں، اللہ والے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کالج پڑھتے تھے، ایک کالج کے نوجوان نے ایک اللہ والے کی نصیحت سن کر دل میں لے لی، اور وہ تبلیغی جماعت کی امیر بن کر غیر عالم ہو کر پوری دنیا کے انسانوں کو نصیحت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جی ڈاکٹر بننے والا طارق جمیل، اگر اس نے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو دل سے سن لیا تو سارے عالم نصیحت کرنے والے بن گئے۔ بولو میں سکول پڑھتا تھا، سنو، اور آزاد زندگی تھی، نماز بھی ایسے ہی ہے، ادھر ادھر اللہ نے ہدایت مقدر میں رکھی تھی، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سن لی، کچھ تھوڑا سا اللہ نے توفیق دے دی، آپ مشرق سے لے کر مغرب تک
کہ ہمیں سننے کا موقع کم ملتا ہے، ہم سناتے پھر سبحان اللہ. اب ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں جو یہاں ہے اور ہے اس کا لبے لبا، یاد رکھو گے. جو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو نصیحت کے موقع پر دل کے کانوں سے سن کر لیتے نہیں، اور نصیحت لینے کے وقت کو دولت، پیسے، حکومت، وقت، جوانی، کسی بھی مزے میں مست ہو کر بدماش بنے رہتے ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو، ان کی حکومتوں کو، ان کی ملکوں کو اور ان کی طاقت کو اللہ عبرت کی نشانی بنا دیتے. بولو کیا بنا دیتے؟ کیا بنا دیتے؟ اب دونوں باتیں آ گئی. کچھ لوگ نصیحت لے لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں، پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اور کچھ لوگ نصیحت نہیں لیتے کسی بھی نشے میں، پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، اور دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں رکھوا میں. اور اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو ڈھونڈو گے، تم دل میں ہو، تمہارا ذکر نہیں ہے. آپ نصیحت لینے والے ہیں یا نصیحت بھلانے والے ہیں؟ آپ نے بچوں کو بٹھائیں اور محاسبہ کریں، اور 15 دن بعد میں آؤں گا، مجھے آپ نے ہاتھ کھڑے ہو کر بتلانا ہے کہ ہمارے بھی بچے نصیحت لینے والوں میں ہیں یا بھلانے والوں میں. ہم نصیحت لینے والوں میں ہیں، بھلانے والوں میں ہیں. قرآن نصیحت ہے یا نہیں؟ یہ جو بیان ہو رہا ہے نصیحت ہے یا نہیں؟ قرآن بھی نصیحت، نبی پاک کی زندگی بھی نصیحت، بزرگوں کی زندگی بھی نصیحت، قبر آخر بھی نصیحت، موت بھی نصیحت، قبر بھی. آ جاؤ اللہ کرے کہ ہم اور ہماری نسلیں نصیحت لینے والے بن. آ جاؤ. فَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کم کتنی ہی بستیاں، قریہ بستیاں، قسمنا ہم نے پیس ڈالی. پیس ہم جانتے ہو؟ پیس ڈالی. اللہ اکبر. کانت ظالمہ، وہ بستیوں والے کون تھے؟ ظالم تھے، بدماش تھے، بدعمل تھے، کافر تھے، منکر تھے. اگلا لفظ سننا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا، ایک قوم کو ہلاک کیا، ہم نے ان کے بعد دوسری قوم لائے، آخرین، یک بعد دیگر. میں اور آپ اگر کہیں رہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی اور رہتا تھا، اس عمر سے پہلے کوئی اور امت تھی، ہم ان کی جگہ آ گئے. سن رہے ہو؟ ہم بعد میں لائے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب ان بدماشوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا هم منها يركضون، جب عذاب کے آثار دیکھے پھر بھاگنے لگے. کیا لگے؟ بھاگنے لگے. یرکضون کا معنی ایڑی دے بھاگنے لگے. اللہ کہتے ہیں لا ترکضوا، ہم نے کہا بھاگو مت. وارجعوا الى ما اترفتم فيه، واپس آؤ اپنے انہی بلڈنگوں میں، انہی محلات میں، انہی بستیوں میں جہاں تم نے عیاشیاں کی. واپس آؤ. لفظ سنیے گا جو میں عیاشی کر رہا ہوں، ما اترفتم فيه. یہ جو اترفتم ہے نا، اطراف، مترفین، یہ عیاش، بدماش، بدعمل، بے حیا، سرکش. ومساکنکم، اور مساکن مسکن کی جگہ، مسکن کی جگہ سکون رہنے کی جگہ، مکان، کوٹھی، بنگلہ، رہائش، یہ سارے اس کے ترجمے ہیں. اصل میں لغت کو سمجھیے. واپس آؤ اپنی رہائش گاہوں میں، اپنی بستیوں میں، محلات میں. ادھر تمہیں کچلیں گے، تمہاری گردن مروڑیں گے. لعلکم تسألون، تاکہ رہتی دنیا تک یہ خطے نشانی بن جائیں کہ یہاں ظالموں پر عذاب آیا. تو ان کی زندگیوں پر اللہ نے کیا بنایا؟ جنہوں نے نصیحت نہیں سنی تھی ان کی زندگیوں پر کیا بنایا؟ عبرت بنایا. بولو بنایا. اللہ نے ان کی زندگیوں کو اور ان کی تباہی کو اللہ نے نشانے عبرت بنا. قالو، جب ہماری گرفت میں آئے تو کہنے لگے یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے. کیا خیال ہے جب نبی سمجھا رہے تھے اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ ہم مجرم ہیں؟ بولو. نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر تو مذاق اڑاتے تھے. اگر اس وقت کہہ لیتے کہ ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں تو کام بن جاتا. آج جو ہمیں نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں، کیا آج ہم اقرار کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا؟ بولو بھائی. کتنے نصیحت کرنے والے، یہ اجتماعات ہیں، یہ درس قرآن ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ سلسلے ہیں. کتنے شراب والے، جوئے والے، بدماشی والے، ظلم والے، عیاشی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مجرم ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی ہمیں واپس آنا. اس وقت یہ جو نشہ ہوتا ہے نا، وہ یہ اقرار کرنے ہیں. اور جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں انا کننا ظالمین. جب موت آئے گی کیا کہیں گے؟ انا کننا. جب قبر کے سامنے بچھو ڈسیں گے پھر کیا کہیں گے؟ انا کننا. جب قیامت دن پیش ہوں گے تو کچھ کیا نہیں ہوگا اس وقت کیا کہیں گے؟ انا کننا. فما زالت تلک دعواہم، مسلسل رہے گی ان کی یہی پکار اور یہی فریاد رہی. حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے ان سب کو ڈھیر کر دیا، حسیدہ، کٹی ہوئی کھیت کی طرح، خامدین، بجھے پڑے. جیسے کھیت کٹ کر اگر اس کو جل کر
سوا بن جائے تو وہ بجھی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا چاول کی گندم کو فصل اس کو آگ لگا دیا جائے تو پہلے کٹی جاتی ہے پھر وہ سوا بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے مروڑ مروڑ کر ان کو سوا بنایا. آپ سارے میرے دوست ہیں پڑھے لکھے, اللہ یہ باتیں میں کیوں سنا رہے ہوں؟ بولو اللہ یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ نے یہ قرآن میں رکھ کر ہمیں سنائی اس لیے, یہ اللہ کا پیار ہے تاکہ ہم غفلت سے نکل آئیں اور ہمارے خاندان نکل آئیں, مشرق مغرب نکل آئے, شمال جنوب نکل آئے. ارادہ کرتے ہو کہ ہم نصیحت لیں گے, ارادہ کرتے ہیں غفلت سے نکلیں گے, ارادہ کرتے ہیں بچے دوست احباب مشرق مغرب دائیں بائیں والے ملنے ملانے والے جہاں تک بچے لے کر سب کو نکالیں گے انشاءاللہ. یا الہ العالمین کرنا تجھے بارگاہ میں قبول فرما, مشکل احسان فرما, ہمیں نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا. صلی اللہ علیہ وسلم.